بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. امام شافعی رحمہ اللہ کا اصول کہ جو چیز معصیت اور حرام ہو نہ وہ خود جائز ہو سکتی ہے اور نہ کسی جائز کام کے لیے سبب بن سکتی ہے. اس پر دو تفریعات ہو گئی. تیسری تفریع ولا یکون سفر المعصیت سببا للرخصت، معصیت کا سفر یہ رخصت کا سبب نہ بنے گا، اس لیے کہ رخصت حاصل ہونا یہ شریعت کی طرف سے رخصت ملتی ہے، تو جو رخصت ملتی ہے سفر کی وجہ سے، تو اس رخصت حرام کام اس کا سبب نہیں بنے گا. لہذا جو سفر معصیت ہوگا، جیسے کہ سفر العابق بگوڑے غلام کا سفر، اگر غلام اپنے آقا سے بگوڑا ہو جائے اور بھاگ جائے، سفر میں نکلے، تو چونکہ یہ نافرمانی کا سفر ہے اس لیے اس کو نہ رخصت افطار ملے گی، رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو رخصت نہیں ملے گی، اور نہ ہی نماز میں قصر کرے گا، نماز بھی پوری پڑھے گا، اس لیے کہ سفر معصیت ہے، مولا کی اجازت کے بغیر ہے. اسی طرح قاطع الطریق ڈاکو اگر سفر میں نکلے ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو ان کو بھی رخصت نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے سفر معصیت ہے جو کہ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے رخصت ان کو نہیں ملے گی. یہی حال ہے باغی کا. اگر امام المسلمین کے خلاف کوئی بغاوت کر لے اور سفر میں نکلے، یعنی مقام سفر میں ہو اور امام المسلمین کا باغی ہو، تو ان کا چونکہ سفر یہ بغاوت معصیت ہے، اس وجہ سے ان کا یہ سفر بھی رخصت کا سبب نہیں بنے گا. اس لیے اگر رمضان کا مہینہ ہے تو ان کے لیے رخصت نہیں ملے گا، افطاری کی روزہ رکھیں گے، اور نماز میں بھی قصر نہیں بلکہ پوری نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ بھاگنا مولا کی اجازت کے بغیر، یا یہ ڈاکہ ڈالنا اور یا یہ بغاوت کرنا، چونکہ یہ معصیت ہے تو رخصت کے لیے سبب نہیں بنیں گے. احناف حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، رخصت مل جائے گی ان کو. رمضان کا مہینہ ہوگا تو افطاری کے رخصت اور نماز میں قصر بھی کریں گے، سفر معصیت کا ہو یا سفر اطاعت کا ہو، دونوں صورتوں میں ان کو رخصت مل جائے گی. احناف کہتے ہیں کہ یہ سفر دونوں کو عام ہے، رخصت دونوں کے لیے عام ہے، دونوں کو رخصت ملے گی. وجہ یہ ہے کہ یہ معصیت جو ہے یہ سفر کے ساتھ مجاور ہے. فی نفس ہی سفر میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، فی نفس ہی سفر میں کوئی قباحت. آقا کے احکامات کو چھوڑ کر بھاگنا یہ نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے. ڈاکہ ڈالنا یہ معصیت ہے، بغاوت کرنا یہ معصیت ہے. یہ سفر کے ساتھ لاحق ہو گیا، مل گیا، مجاور ہو گیا. سفر میں فی نفس ہی کوئی قباحت نہیں، یہ معصیت نہیں. اور یہ جو معاصی ہیں یہ سفر کے ساتھ مل گئے، مجاور ہو گئے، کبھی مل جاتے ہیں کبھی جدا ہو جاتے ہیں. لہذا قباحت لغیرہ ہی ہے، لعینہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. جیسے کہ غلام اپنے آقا سے بھاگے نہیں، کہیں چھپ جائے، اپنے ہی علاقے میں کسی جگہ چھپ جائے، سفر میں نہیں نکلے، تو دیکھو معصیت پائی گئی، چھپنا پایا گیا، بھاگنا پایا گیا، لیکن سفر نہیں ہے. اسی طرح ڈاکو اپنے ہی علاقے میں ڈاکہ ڈالے، سفر کے لیے نہ نکلے، تو ڈاکہ ہے، سفر نہیں.
یا بغاوت کے لیے اپنے ہی علاقے میں بغاوت کر لے، سفر میں نہ نکلے، تو بغاوت ہے اور سفر نہیں۔ معلوم ہو یہ معصیت، جتنے بھی معاصی ہیں، یہ سفر کے ساتھ صفت کی طرح لازم نہیں ہے کہ جدا نہ ہو سکتے ہوں، یہ مجاور ہیں، کبھی مل جاتے ہیں کبھی جدا ہو جاتے ہیں۔ غلام اپنے آقا کی اجازت سے اگر سفر میں نکلا ہے تو سفر ہے اور بھاگنا نہیں ہے۔ تو معلوم ہو اس سے، یا عام آدمی سفر پہ نکلتا ہے بغیر بغاوت کے تو سفر پایا جا رہا ہے بغاوت نہیں ہے، سفر کے لیے نکلا ہے لیکن ڈاکہ نہیں ہے، سونے کے لیے نکلا ہے تو سفر ہے لیکن ڈاکہ نہیں ہے، اس لیے کہ پشاور سے آ گیا ادھر سو گیا۔ معلوم ہوا یہ جتنے بھی معاصی ہیں یہ سفر کے ساتھ مجاور ہیں، یہ معاصی نہ معصیت ہے، یہ حرام ہے۔ فی نفس ہی سفر میں تو کوئی قباحت نہیں، جب سفر میں قباحت نہیں تو رخصت مل جائے گی، رخصت عام ہوگی، سب کو رخصت ملے گی، چاہے سفر معصیت ہو یا سفر اطاعت ہو۔ اس لیے کہ فی نفس ہی اور فی ذات ہی سفر میں کوئی قباحت نہیں۔ رخصت کا سبب ہے سفر، معصیت نہیں ہے، تو جو سبب رخصت ہے وہ معصیت نہیں، رخصت کا سبب سفر ہے وہ معصیت نہیں، اور جو معصیت ہے وہ سبب نہیں۔ اس لیے سفر رخصت کے لیے سبب یہ کہنا کہ یہ سفر معصیت ہے اور معصیت سبب بن رہا ہے تو معصیت خود بھی جائز نہیں اور جائز کا سبب بھی نہیں بن سکتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ چوتھی تفریح، وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ مَالَ الْمُسْلِمِ بِالْإِسْتِيلَاءِ، کافر مسلمان کے مال پر قبضہ کر لینے کے بعد، غلبہ حاصل کرنے کے بعد، تسلط جما لینے کے بعد وہ مسلمان کے مال کا مالک بن جائیں گے، مالک نہیں بنیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی تفریح، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر مسلمان کے مال پر قبضہ کر لے اور اس کو محفوظ کر کے دارالحرب منتقل کر دے تو کافر مسلمان کے مال پر ظالمانہ تسلط ہے، ظالمانہ قبضہ اور غصب ہے، اس لیے کافر ان کے مال کا، مسلمانوں کے مال کا مالک نہیں بنیں گے، اس لیے کہ مالک بننا ایک نعمت ہے اور غصب کرنا، دوسرے کے مال پر غلبہ حاصل کرنا، تسلط قائم کرنا، یہ معصیت اور حرام ہے، اور معصیت اور حرام کسی جائز کام کے لیے، یعنی ملکیت کے لیے سبب نہیں بنیں گے، اس لیے کافر مسلمان کے مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے مالک نہیں بنیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ قبضہ کرنا، تسلط جمانا، کسی کے مال پر غلبہ حاصل کرنا، یہ معصیت اور حرام ہے، اور حرام کام یہ نعمت ملکیت کا سبب نہیں بن سکتے۔ شارح کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ سبب بن جائیں گے، اس لیے کہ مسلمان کا مال معصوم اور محفوظ ہے۔ کب ہے؟ جب مسلمان کی ملکیت میں ہو اور قبضے میں ہو، مسلمان کی ملک میں ہو اور قبضے میں ہو، جبکہ محشی کہتے ہیں کہ ملک نہ کہو بلکہ دارالاسلام کہو، جو مال مسلمان کے پاس دارالاسلام میں ہے اور قبضے میں ہے یہ مال معصوم ہے، یہ مال محفوظ ہے، غیر کے لیے اس میں تصرف کرنا حرام ہے۔ لیکن جب کافر نے مسلمان کے مال پر تسلط قبضہ کر لیا اور اس کو دارالحرب منتقل کر دیا تو اب مسلمان کا قبضہ بھی فوت ہو گیا اور مسلمان کا ملک بھی ختم ہو گئی، بقول شارح کی ملک بھی ختم ہو گئی، جبکہ محشی کہتے ہیں کہ دار ختم ہو گیا، دارالاسلام سے دارالکفر چلا گیا، دارالحرب چلا گیا، اس لیے دار فوت ہو گیا۔ اب وہ مال معصوم نہ رہا، اب وہ مال معصوم ابتداءً معصوم تھا، مسلمان کا مال ابتداءً کیونکہ دارالحرب میں تھا، دارالاسلام میں تھا اور مسلمان کی ملک اور قبضے میں تھا، لیکن جو ہی کافر نے اس پر قبضہ کا تسلط حاصل کر کے اس کو دارالحرب منتقل کر کے وہاں محفوظ کر لیا
تو اب قبضہ بھی ختم ہو گیا، ملک بھی ختم ہو گئی، اور بقول محشی دار بھی ختم ہو گیا، تو اب مال معصوم نہ رہا، وہ مال معصوم اور محفوظ نہ رہا۔ تو کافر کے حق میں اسی طرح مباح ہو گیا جیسے کہ اور مباح اموال ہوتے ہیں جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے، جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے۔ تو کافر نے جو اس کے مالک بن گئے، دارالاسلام میں نہیں بنے، دارالحرب میں جو ہی دارالحرب منتقل کر دیا مالک بن گئے، تو کافر کا اس پر قبضہ کرنا دارالحرب منتقل کرنے کے بعد وہ مالک بن جائیں گے، جیسے کہ مال مباح پر آدمی قبضہ کر لے مالک بن جاتا ہے۔ یہ مال بقاءً معصوم نہ رہا، ابتداءً اگرچہ معصوم تھا، لیکن جو ہی دارالحرب منتقل کیا اب معصوم نہ بنا، اب وہ مال ان کے حق میں مباح ہو گیا، اور مباح چیز پر جو آدمی قبضہ کر لے مالک ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اس لیے بالاجماع کافر بھی اشیاء کے مالک بنتے ہیں، کافر بھی چیزوں کے مالک بنتے ہیں، ان کے لیے ملکیت ثابت ہے بالاجماع۔ تو کافر مالک بنے مسلمان کے مال کا، لیکن یہ معصوم اور محفوظ نہیں تھا بلکہ مباح تھا، اس لیے ان کے لیے ملکیت ثابت ہو گئی۔ تو جو ملکیت کا سبب ہے وہ مال مباح ہے، مال معصوم غیر معصوم ہے، معصوم نہیں جو معصیت ہو، اور جو معصیت اور گناہ ہے، حرام ہے، ان سے مالک نہیں بنے، اس لیے کہ مسلمان کی ملکیت تو ختم ہو گئی نا، جب قبضے سے نکل گیا، دارالحرب منتقل ہو گیا، اب مالک نہ رہے۔ تو اگر مسلمان کی ملکیت سے بھی نکل گیا، کافر جو ہی قبضہ کر لے دارالحرب منتقل کر دے، وہ مالک بن جائیں گے، وہ مالک۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ ملکیت کے لیے سبب حرام اور ممنوع کام معصیت والا کام نہیں بن سکتا۔ ہم کہتے ہیں جو معصیت ہے دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا، یہ معصیت اور حرام ہے، اور یہ مال اگرچہ ابتداءً معصوم تھا لیکن بقاءً کے اعتبار کرتے ہوئے یہ مال محفوظ معصوم نہ رہا، لہذا ملکیت کا سبب کوئی معصیت نہیں بنی، امر مباح بن گئی۔ تو جو ملکیت کا سبب ہے وہ حرام اور معصیت نہیں، اور جو حرام اور معصیت ہے وہ مال کے لیے ملکیت کا سبب نہیں، وہ مال کے مالک بننے کا سبب نہیں۔ دو صورتیں ہیں بھائی، ایک ابتداءً ہے، کافر جب مسلمان کا مال لوٹ رہا ہے یا قبضہ کر رہا ہے زبردستی، یہ مسلمان کا مال محفوظ اور معصوم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اب اگر اس نے قبضہ کر کے دارالحرب منتقل کر دیا تب مسلمان کا قبضہ ختم ہو گیا، اب ان کے حق میں بقا کے اعتبار سے اب یہ باقی رہ گیا کافروں کے حق میں، اس لیے بقاءً یہ مال مسلمان کے حق میں غیر معصوم غیر محفوظ ہے۔ تو ان کا قبضہ جس مال پر ہوا ہے وہ بقا کے اعتبار سے محفوظ بھی نہیں معصوم بھی نہیں، مباح، اور امر مباح پر قبضہ کرنے سے مالک بن جاتا ہے آدمی۔ ابتداءً ان کی زیادتی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہم جس سے ثابت کرتے ہیں بقاءً سے ثابت کرتے ہیں، ابتداءً ظاہر بات ہے مال محفوظ اور معصوم تھا۔ شارح کہتے ہیں یہ کافر مسلمان کے مال پر اگر قبضہ کر لے دارالحرب میں یا دارالحرب منتقل کر دے، اس طور پر کہ مسلمان کا قبضہ اور ملکیت فوت ہو یا دار فوت ہو، مالک بن جائیں گے، یہ کتاب اللہ کے اشارۃ النص سے بھی ثابت ہے، کتاب اللہ کے اشارۃ النص سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ جن مہاجرین نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ خمس میں سے ان مہاجرین کا بھی حق ہے جن مہاجرین کو مکہ مکرمہ سے، للفقراء ان فقراء کے لیے ہے جن کو ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے نکالا گیا۔ حالانکہ جو مہاجرین مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے وہ مالدار تھے، مکہ مکرمہ میں ان کی دکانیں تھیں، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت، تو یہ مکہ میں مالدار تھے صحابہ کرام، ان کے گھر تھے، دکانیں تھیں، کاروبار تھے ان کے، لیکن مکہ مکرمہ چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ ان کے جتنے بھی مشرکین کفار رشتہ دار تھے، جن کا بیٹا تھا، جن کا باپ تھا، جن کے رشتہ دار تھے، وہ انہوں نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا کہ بندہ تو ویسے مدینہ منورہ چلا گیا،
تو وہ تو بظاہر بات ہے ہماری ان سے لڑائی ہے، واپس آئے گا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، وہ آ بھی نہیں سکتے، اس لیے ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اللہ نے ان کو فقراء کہا، ان مہاجرین کو مالدار ہونے کے باوجود کیا فرمایا؟ للفقراء۔ معلوم ہوا حالانکہ یہ فقراء نہیں تھے، یہ تو میاسیر تھے، مالدار تھے، لیکن ان کو فقراء کہا۔ فقیر وہ نہیں ہے کہ مال دور ہو ان سے، اگر مال دور بھی ہو تب بھی فقیر نہیں ہوتا، مالدار ہوتا ہے اگر مال ملکیت میں ہے۔ جس کی ملک میں کچھ نہ ہو وہ فقیر ہے۔ معلوم ہو ان کے پاس جو مال پہلے سے تھا مکہ مکرمہ میں کافروں کے تسلط کرنے کی وجہ سے اب ان کی ملکیت سے نکل گیا اور کافر اس کے مالک بن گئے، اس لیے اللہ نے فقیر فرمایا۔ اس لیے کہ مال سے دوری کی وجہ سے کوئی فقیر نہیں بنتا، مال نہ ہونے کی وجہ سے فقیر ہوتا ہے۔ معلوم ہو ان کو جو فقیر کہا گیا، کافر مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ان کے کیا بن گئے؟ مالک بن گئے، وہ یہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا۔ اور جو دارالکفر میں تھا، اس لیے دارالحرب میں تھا، کافر نے قبضہ کرتے ہی مسلمان کی ملکیت فوت ہو گئی، قبضہ بھی فوت، ملکیت بھی فوت، اور دار تو ویسے ہی فوت ہو گیا تھا، اس لیے کافر مالک بن گئے۔ اس کے اشارے سے معلوم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ فقراء فرمایا۔ پتہ نہیں یہ اشارۃ النص سمجھ میں آ گیا؟ یہاں خاص کی بحث ختم ہو گئی، آگے ہے عام۔ عام کی تعریف: اما العام فما يتناول افرادا متفقۃ الحدود على سبیل الشمول۔ عام ہر وہ لفظ ہے کہ جو ایسے افراد کو شامل ہو کہ جن کے حدود متفق ہو، على سبیل الشمول، یہ عام اپنے تمام افراد کو شمول کے طریقے پر اس کو شامل ہوتا ہے۔ فوائد قیود یہ ہیں: اما العام فما، اس ما سے مراد لفظ ہے، معنی نہیں ہے۔ عام ایسا لفظ ہے جو افراد کو شامل ہو، تو ما سے مراد لفظ ہے، معانی نہیں، اس لیے کہ معانی عام اور خاص ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تین قول ہے۔ ایک قول شارح نے ذکر کیا کہ چونکہ یہ عموم اور خصوص الفاظ کے صفات اور عوارض ہیں، اس لیے لفظ عام اور خاص ہوتا ہے، معنی نہیں، اس لیے لفظ ہی عام اور خاص ہوتا ہے حقیقتاً، اور جو معانی ہے معنی عام اور خاص نہیں ہوتا، نہ ہی حقیقتاً اور نہ ہی مجازاً۔ اس قول کو شارح نے ذکر کیا۔ باقی دو قول محشی نے ذکر کیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عموم اور خصوص الفاظ کے صفات اور عوارض میں سے ہیں حقیقتاً، لیکن معنی بھی عام اور خاص ہوتے ہیں، اس پر ان کا عموم اور خصوص کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔ معنی عام اور خاص مجازاً ہوتے ہیں، حقیقتاً نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جیسے الفاظ عام اور خاص ہوتے ہیں حقیقتاً، معانی بھی عام اور خاص بنتے ہیں حقیقتاً۔ شارح نے پہلے قول کو اختیار کیا کہ چونکہ عموم اور خصوصی الفاظ کے صفات اور عوارض میں سے ہے، معنی کے نہیں ہے، اس لیے جو عام کی تعریف میں ما آ گیا، اما العام فما، تو اس ما سے مراد لفظ ہے، معنی نہیں ہے، یعنی عام ایک ایسا لفظ ہے، معنی نہیں ہے۔ یتناول افرادن، یتناول افرادن، افراد کو شامل ہے، اس سے خاص نکل گیا۔ خاص کی تو تین قسمیں ہیں: خاص النوع، خاص الجنس، خاص النوع اور خاص الفرد۔ شارح کہتے ہیں خاص الفرد کا نکلنا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی فرد ہے، اور یہ تناول افرادن ہے، اس لیے خاص العین کا یا خاص الشخص کا نکلنا تو ظاہر ہے، خاص الفرد کا۔ البتہ جو خاص النوع اور خاص الجنس ہے، اس کی چونکہ تعریف میں اختلاف ہے کہ جنس اور نوع کسے کہتے ہیں، اس لیے وہ بھی نکل گئے، خاص النوع اور خاص الجنس بھی کیا ہو گئے،
اس لیے کہ جنس کہتے ہیں ایک مفہوم کلی کے لیے جس کو وضع کیا جائے، لفظ کو کسی ایسے معنی کے لیے وضع کیا جائے کہ وہ معنی کلی ہو، اور وہ کلی ہو آگے اس کے افراد ہو، بہت سارے پر صادق آتا ہو۔ ایک معنی جنس کا یہ کیا گیا۔ دوسری تعریف یہ کی ہے بعض نحویوں نے کہ جنس کہتے ہیں کہ جو فرد منتشر کو شامل ہو، جو کس کو شامل ہو، جس کو وضع کیا گیا ہو فرد منتشر کے لیے، فرد منتشر، یعنی ایسے فرد کے لیے کہ وہ ہے منتشر، لا علی التعیین۔ انسان مثال کے طور پر، جنس کی مثال ہے نا، خاص الجنس اصولیین کا، منطقین کا نہیں، ان کے ہاں تو نوع ہے، اصولین کے ہاں یہ انسان یہ جنس ہے، یہ فرد منتشر کے لیے اس کو وضع کیا گیا، یعنی یہ انسان ہے یا یہ انسان ہے یا یہ انسان ہے، ہر ایک پر صادق آتی ہے لیکن علی سبیل الشمول نہیں، منتشر، اب سب کو شامل ہوگی، یا یہ ہے یا یہ ہے، سب کو شامل ہے لیکن بیک وقت نہیں ہوتا، اور منتشر ہے، متعین نہیں ہے، متعین تو فرد کے لیے ہے۔ تو چاہے جنس کا معنی یہ لے لو کہ جنس وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک معنی کلی کے لیے وضع کیا جائے، ایک معنی کلی جس کے آگے افراد ہو تو وہ معنی ہوتا ہے ایک، اور یا فرد منتشر والا تعریف لے لے جنس کے لیے، اور نوع بھی اسے کہتے ہیں کہ جس کو ایک معنی کلی کے لیے وضع کیا جائے، تو چاہے جنس ہو یا نوع ہو، ان دونوں کو ایک کلی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، آگے ان کے افراد ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اپنے افراد نہیں، معنی کلی ہے۔ اور جب یہاں مصنف نے کہا یتناول افرادن، تو اس سے جنس بھی نکل گیا اور خاص النوع بھی نکل جاتا ہے، پتہ نہیں نکلتا ہے نہیں نکلتا، لہذا خاص بمعنی اقسام کے ان یتناول افرادن کی قید سے نکل جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اس یتناول افراد کی قید سے مشترک بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ مشترک دو یا دو سے زیادہ معانی کو شامل ہوتا ہے، افراد کو نہیں۔ مشترک کے معانی زیادہ ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ، افراد نہیں ہوتے، اس لیے تناول افراد کی قید سے مشترک بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اور آگے جو تعریف ہے متفقۃ الحدود علی سبیل الشمول، یہ قید اتفاقی ہے، عام کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس سے کسی کو نکالنا مقصود نہیں۔ تو ایک ما سے لفظ کو شامل ہے، معنی نکل گئے، اور یتناول افراد کی قید سے خاص بما اقسام اور مشترک نکل گیا۔ اس سے عدد بھی نکل جاتا ہے، یتناول افراد کی قید سے عدد بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ جو عدد ہوتا ہے، مثال کے طور پر 8 10، تو یہ جو 10 ہیں یہ 1 2 اس کے اجزاء ہیں، ان کے افراد نہیں۔ 10 اجزاء مل کر 10 بن جاتے ہیں، وہ ان کو افراد نہیں کہلاتے، اس لیے اسماء عدد بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ یتناول اجزاء ہے، افراد نہیں۔ اور اجزاء اور افراد میں فرق ہے، اجزاء میں اور افراد میں فرق ہے، اس لیے کہ اجزاء مل کر کل بنتے ہیں، اور کل اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور کل کا حمل اجزاء پر درست نہیں، کل کا حمل اجزاء پر درست نہیں۔ دیکھو انسان کے ہاتھ پیر اجزاء ہے، سر، اس سے مل کر کل انسان بن گیا، یہ اجزاء ہے، اس لیے انسان کا حمل جز پر درست نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ید رجل رجل، ید زید زید، زید کا ہاتھ زید ہے، کہنا درست ہے؟ ید زید مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور زید خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے، یا منطق کی اصطلاح میں موضوع محمول، تو یہ زید محمول بن رہا ہے ید زیدن پر، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، ید زیدن زیدن کہنا جائز نہیں۔ اور افراد وہ ہوتے ہیں، کلی وہ ہوتا ہے کہ جو افراد پر صادق آتے ہیں، کلی افراد سے مرکب نہیں ہوتا، چند افراد مل کر کلی نہیں بنتا،
کیونکہ یہ افراد جو ہیں یہ کلی کی اجزاء نہیں ہیں، اور کلی ان افراد سے مل کر کلی نہیں بنتی، اسی وجہ سے کلی کا حمل افراد فرد پر ٹھیک ہے۔ زید انسان، انسان کلی ہے اور زید اس کا ایک فرد ہے، اور کلی کا حمل فرد پر درست ہے۔ معلوم ہوا کہ افراد میں اور اجزاء میں فرق ہے۔ تو جو اسماء عدد ہے، اعداد ہیں، یہ اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں، یتناول اجزاء ہوتے ہیں، یتناول افراد نہیں۔ تو یتناول افراد ان کی قید سے اسماء عدد بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ جو مشترک ہے یہ متفقۃ الحدود کی قید سے نکل گیا، یہ تناول افراد کی قید سے نہیں، بلکہ یہ کس سے نکل گیا؟ متفقۃ الحدود، اس کی قید سے مشترک نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو مشترک ہے وہ یتناول افرادا مختلفۃ الحدود کو شامل ہے، اور عام یتناول افرادا متفقۃ الحدود ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ مشترک تناول افراد کی قید سے نہیں نکلتا، بلکہ متفقۃ الحدود کی قید سے نکل جاتا ہے۔ محشی کہتے ہیں یہاں یتناول متفقۃ الحدود کا معنی یہ نہیں کہ جس کی حقیقت اور ماہیت ایک ہو، متفق ہو، یہ مراد نہیں، بلکہ ایک ایسا معنی کلی ہے جو اپنے افراد پر پورا صادق آئے۔ متفقۃ الحدود کا معنی یہ نہیں کہ اس کے افراد کی حقیقت اور ماہیت سب کی ایک ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی یہ اس ایسے معنی کلی کو شامل ہو کہ جو وہ معنی کلی ان کے نیچے افراد ہوں۔ وہ افراد اپنے معنی کلی میں برابر صادق آئے اور اس پر متفق ہو صادق آنے میں، تو متفق الحدود سے مراد ان کی حقیقت اور ماہیت کا متفق ایک ہونا نہیں، بلکہ معنی کلی کے صادق آنے مراد ہے کہ وہ افراد اس معنی کلی کے صادق آنے میں متفق ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی محشی نے کہ جیسے حیوان لفظ ہے، حیوان یہ عام ہے یا خاص ہے؟ حیوان عام ہے، حالانکہ جب حیوان عام ہے تو ان کے نیچے جتنے بھی افراد ہیں سب کی حقیقت اور ماہیت ایک ہے۔ انسان الگ ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت الگ ہے، بقر الگ ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت الگ ہے، غنم الگ ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت الگ ہے۔ لہذا عام پر یہ جو حیوان ہے یہ عام کی حقیقت سے خارج ہو جائے گا، حالانکہ حیوان عام ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں متفقۃ الحدود سے مراد ان کی حقیقت اور ماہیت میں متفق ہونا نہیں، بلکہ معنی کلی کے صادق آنے میں، وہ معنی کلی کہ جو اپنے افراد پر پوری صادق آتی ہے اس میں متفق ہونا ضروری ہے، تاکہ حیوان عام ہونے سے خارج نہ ہو۔ بعض حضرات نے کہا یہ جو متفقۃ الحدود ہے اس سے مشترک نکل گیا، اور یہ علی سبیل الشمول سے نکرہ منفی نکل جاتا ہے۔ علی سبیل الشمول کی قید سے نکرہ منفیہ، وہ نکرہ جو کلام منفی میں نفی میں واقع ہو، وہ بھی عام ہو جاتی ہے، نکرہ عام ہو جاتی ہے، اس قید سے وہ نکل گئی علی سبیل الشمول کی قید سے۔ اس لیے کہ جو نکرہ کلام منفی میں واقع ہو، چاہے براہ راست اس نکرہ پر نفی حرف نفی داخل ہو، یا وہ نکرہ جس جگہ میں آیا ہے اس کلام پر حرف نفی داخل ہو، وہ بھی عام ہوتی ہے، لیکن علی سبیل البدل ہوتی ہے، علی سبیل الشمول نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے ما رأیت طالبا، ما رأیت طالبا، طالب نکرہ ہے اور ما نافیہ کلام اس ما نافیہ داخل ہے، لہذا اس کا معنی ہے کہ میں نے کسی طالب علم کے کسی فرد کو نہیں دیکھا، یہ نہیں کہ میں نے سارے طالب علموں کو نہیں دیکھا، سارے طالب علم غلط ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ طالب مفرد ہے، عام نہیں ہے، یہ تناول افراد نہیں ہے، اس لیے نکرہ عام ہو جائے گا لیکن علی سبیل البدل، میں نے اس کو بھی نہیں دیکھا،
میں نے اس طالب کو بھی نہیں دیکھا، میں نے اس کو بھی نہیں دیکھا، اس کو بھی نہیں دیکھا، شامل سب کو ہے لیکن علی سبیل البدلیت ہے، علی سبیل الشمول نہیں۔ اس لیے علی سبیل الشمول کی قید سے شارح کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا اس قید سے نکر منفیہ خارج ہو جاتا ہے، البتہ اس پر اشکال ہے، اس پر نکر منفیہ کو یہاں نکالنے پر اشکال ہے۔ اشکال یہ کہ آگے خود عام کی اقسام آ رہی ہے، عام کی اقسام میں مصنف نے نکر منفیہ کو بھی شامل کیا، تو جب عام نکر منفیہ میں شامل ہے تو یہاں سے پھر کیسے نکالا؟ اشکال ہو رہا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ چونکہ یہاں عام کی حقیقت اور ماہیت بیان ہو رہی ہے، اور عام اور نکر منفیہ حقیقتاً عام نہیں ہوتا، اس لیے یہاں سے نکال دیا، اور وہاں جو اقسام میں داخل کر کے نکر منفیہ کو شمار کیا عام میں، وہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں۔ نکر منفیہ مجازن عام ہے، حقیقتاً نہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے لفظ تناول پر اکتفا کر لیا، تعریف میں کہا فما یتناول کہا، فما یستغرق نہیں کہا، یتناول کہہ کر یستغرق کو ذکر نہیں کیا، علامہ فخر الاسلام کی اتباع میں۔ یاد رکھنا عام میں اختلاف ہے، آیا عام کے لیے استغراق شرط ہے یا نہیں؟ تو علامہ فخر الاسلام اور صاحب منار رحمہم اللہ کے نزدیک عام کے لیے استغراق شرط نہیں، جو صیغہ بھی ایک جماعت کو شامل ہو وہ عام ہے، چاہے اس میں استغراق ہو یا نہ ہو۔ جبکہ صاحب توضیح رحمہ اللہ کے نزدیک عام کے لیے استغراق شرط ہے، تمام افراد کو شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر تمام افراد کو شامل ہوگا وہ عام کا صیغہ تو عام ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو شارح نے کہتے ہیں کہ مصنف نے تعریف میں فما یتناول کہا، فما یستغرق نہیں کہا۔ اس وجہ سے جمع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک معرف اور ایک منکر۔ جو جمع معرف بلام ہو تو صاحب توضیح کے نزدیک یہ عام ہے، اس لیے کہ جمع پر جو الف لام داخل ہو اگر وہ عہد کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ استغراق کے لیے ہوگا، اور جب جمع پر لام استغراق داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے، اس کی جمعیت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ جمع کا اطلاق اقل جمع کتنے ہیں؟ اقل جمع 3 ہے، 3 سے نیچے نہیں۔ اس لیے جب لام استغراق داخل ہوگا تو اس کی جمعیت باطل ہو گئی، اور لام استغراق کا مطلب ہے کہ وہ ایک کو بھی شامل ہے، 2 کو بھی شامل ہے، الی ما لا نہایت لہ، سب کو شامل ہے۔ تو صاحب توضیح رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ عام میں استغراق شرط ہے، اس لیے جو جمع معرف باللام ہوگا اور لام عہد کے لیے نہیں بلکہ استغراق کے لیے ہوگا تو اس صورت میں یہ صیغہ عام ہے۔ لیکن جو جمع نکرہ ہو، جمع منکر ہو، رجال، نساء، طلاب، اقلام، تو اب یہ چونکہ نکرہ ہے تو جمع کے اقل جمع تو 3 ہے، اس لیے اس میں استغراق نہیں پائے گا، 1 اور 2 کو شامل نہیں۔ جب 1 اور 2 کو شامل نہیں ہے تو اس صورت میں صاحب توضیح رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صیغہ اگرچہ جمع ہے یہ عام نہیں ہوگا، اس لیے کہ عام کے لیے ان کے نزدیک کیا شرط ہے؟ استغراق۔ کیا شرط ہے؟ استغراق شرط ہے۔ اس لیے صاحب توضیح رحمہ اللہ کے نزدیک جمع معرف وہ عام ہے اور جمع منکر عام نہیں اور خاص بھی نہیں، کیونکہ خاص ایک ہوتا ہے، لہذا یہ جمع منکر نہ عام ہے اور نہ خاص ہے بلکہ ان کے درمیان میں ہے، نہ عام ہے اور نہ ہی خاص ہے، دونوں کے درمیان میں ہے، عام اور خاص کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ جبکہ مصنف کے نزدیک